ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، جن کا نام پوری دنیا بڑے اچھے سے جانتی ہیں. ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں. آج ہمارے شہر رڑکی کے اندر لگ بھگ 2 بجے کا وقت ہے اور ڈاکٹر صاحب کی جو ابھی یہاں محفل لوٹنے والی جو ان کی غزلیں جو کلام تھے، تو اس سے رڑکی کے جو شہر کے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب رڑکی والوں کے لیے کچھ بول کے جائیں. رڑکی تو ایک ادبی محفل کا نام ہے اور ہم بچپن سے یہاں آتے ہیں اور یہاں محفلیں سجتی رہی ہیں. آج کا مشاعرہ جو سکندر حیات گڑگڑ صاحب نے ندیم فرخ کے نام سے جشن کا منعقد کیا ہے، میں اس کی کامیابی کی مزید دعائیں کرتا ہوں. اب تک مشاعرہ کامیاب ہوا ہے اور اس خطے سے شعر و سخن کے بھی چاند تارے ابھرتے رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بستی ہے. تو یہ صرف آرمی کا سینٹر ہی نہیں ہے، یہ شعر و سخن کا بھی سینٹر ہے. رڑکی شکشا نگری ہے اور آپ علم کے لیے، تعلیم کے لیے بہت کام کرتے ہیں. بہرحال تعلیم تو یہ ایک ایسا زیور ہے کہ ہر آدمی پہ سجتا ہے، چاہے کوئی ناٹے قد کا ہو، چاہے لمبے قد کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، لال ہو، پیلا ہو، ہر آدمی کی پیشانی پر تعلیم کا زیور چپکا دیجئے تو رونق آ جاتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خوب پڑھایا کیجئے، بہت پڑھایا کیجئے، اور خاص طور پہ بیٹوں کو ہی نہیں، بیٹیوں کو بھی خوب پڑھایا کیجئے. بیٹیوں کے یہاں جو سنسیئرٹی اور جو سنجیدگی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی بڑا انقلاب آئے گا یا معاشرے میں کوئی بڑا انقلاب آئے گا تو وہ بیٹیاں ہی لائیں گی. کہتا ہوں کہ زمین تنگ ہوئی، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے. واہ 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 واہ. زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے. واہ 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 واہ. زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے. اور میرے عزیز و شیر ملاحظہ فرمائے کہ زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، کیا کہہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے. واہ واہ واہ. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. واہ 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 واہ. زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، واہ واہ. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں، زبان ہوتے ہوئے. میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں. زبان والے تو چپ ہیں، زبان والے تو چپ ہیں، زبان ہوتے ہوئے. زبان ہوتے ہوئے. واہ واہ. زبان ہوتے ہوئے. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. ندیم بھائی، واہ واہ واہ. میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا. کہانی رونے لگی خود بیان ہو. واہ 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 واہ. کہانی رونے لگی خود بیان ہوتے ہوئے. واہ واہ واہ. اب محمد نواز خان آپ کو شعر پیش کرتا ہے. محمد نواز خان، نواز دیوبندی. کہتا ہوں کہ زبان والے تو چپ ہیں، زبان ہوتے ہوئے. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا. زبیر بھائی تیار ہے کہ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان. جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے میں اس سے ہار گیا واہ 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 واہ. ایک پٹھان ہوتے ہوئے. میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے. میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں. کیا کہنا نواز بھائی. واہ واہ واہ. میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں. مصرع اٹھایا کیجئے کہ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی، واہ 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 واہ. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. اگر ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا. واہ 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 واہ. پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں. اگر ملنے کی خواہش ہے، ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا.
کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا کیا بات ہے ہوں کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں میں اپنے اسٹیج کے تمام اہل سخن حضرات کو بھی شریک کرتا ہوں آپ کی خدمت میں شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں واہ 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 مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے واہ 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 مصرع آپ سے محبت چاہے گا مجھے پہچاننے میں میں کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں تیار رہیے گا آپ کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ میں غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا واہ 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 تغیانی میں رہتا ہوں مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی بہت اچھے کیا بات ہے مجھے کیا سچا شعر ہے نواز بھائی واہ 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 نواز بھائی کیا بات ہے اللہ کرے وہ سمجھ پائے واہ 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 شکریہ کیا بات ہے شکریہ پہلوان کہ مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں بریانی میں رہتا ہوں تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا واہ 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 کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا واہ 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 کہانی دیکھیں دوسرا مصرع ٹک سے لگے تو تیار رہیے گا ارشاد کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم ایک شعر اور سناتا ہوں زبیر بھائی شعر دیکھیے گا کہ سیاسی آدمی ہو تم کہتا ہوں کہ جس کو سب ہے کہہ رہے تھے جی جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے ارے واہ واہ جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے زندگی اور موت کا فاصلہ بس اتنا سا واہ واہ جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے واہ 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 زندگی اور موت کا بس فاصلہ اتنا سا ہے واہ 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 چلیے یہ تو قتل ہو گیا شعر ہوتا کیا ہے کہ ذرا سا بھی اچھا اس میں ایک اور اچھی بات ہوتی ہے جی کہ جن کو ہماری اچھی پرفارمنس سے تھوڑی سی عداوت ہوتی ہے ان کو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا چلو اس سے تو کام چلا کچھ لیکن یہاں تو سب محبت کرنے والے لوگ ہیں مجھے آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں میں مطلع برائے مطلع ہے شعر سناتا ہوں ملاحظہ فرمائے سب لوگ ملاحظہ کریں ارشاد کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا واہ 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 دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا
जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या? वाह दुनिया खड़ी हो रही वाह, वाह, फिर वाह, हमको वाह। इससे क्या? वाह 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 वाह। जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको हमको इससे क्या? इससे क्या? जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो। वाह वाह वाह। जो दुख में काम आए। भाई बेटे आप बैठ जाओ, बैठ के पिला दो चाय। वाह, चलो कोई नहीं, जल्दी से दे दो भाई। हम तो पहले मिसरे में मिसरा भूल गए थे, वहां कत्ल हो गया, अब तुम चाय से कत्ल करो। वाह, कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या? जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या? इससे क्या? जो सुख में काम आए ना, जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो। आहा। जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या? जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या बात है? वाह वाह जो वाह वाह सुख वाह। में काम आए न दुख में शरीक हो, लगता हो। अब तैयार रहिएगा इस फकीर के दो मिसरे आपकी जी जी, इरशाद इरशाद तोहफा इरशाद। के लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या? एक एक लफ्ज में शिरकत चाहिएगा। और दावा तो नहीं करता कि मैंने कोई नई बात कही है, लेकिन हो सकता है आप कहें कि हाँ ठीक कह रहे थे। मुलाजा करें कि जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या? लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या? जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए। आहा, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए। जब आप लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या? जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में फिर हमको इससे क्या? वाह 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 वाह। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में फिर हमको इससे क्या? फिर हमको इससे क्या? वाह फिर वाह हमको इससे क्या? हुजरे में थे के मुजरे में फिर वाह वाह वाह। हमको इससे क्या? नवाज भाई वो शेर भी सुना दीजिए कि तुम्हें गुस्सा तो आता है। अच्छा शुक्र। जी जी। एक शेर के लिए हुक्म फरमाया है, अलमिया सुनिए हमारा। कहता हूं कि जहालत पर मेरा शौक तो शायरी है, मेरी जिंदगी का मिशन तालीम। बेशक बेशक। अल्लाह ने बहुत ज्यादा सलाहियत तो नहीं है, लेकिन मुझे एक शौक दे रखा है, एक जुनून दे रखा है। इंतहा की बात बताता हूँ, अब तो ये आलम है कि वलीमे की दावत में जाता हूँ तो दाएं बाएं जो दो लोग बैठे रहते हैं, सारा वक्त इसी में गुजर जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारी बेटी क्या पढ़ रही है, मेरी क्या मदद की जरूरत है। वाह 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 वाह। और आखिरी बात बताता हूँ कि जब खाने का इख्तिताम हो जाता है, जब मैं घर आता हूँ तो मेरे बेटे की बहू, मेरी मिसेज फौरन कहते हैं कि मेरी बहू कहेगी कि अब भी खाना ले आऊं, तो उसकी अम्मी कहेगी दावत में से आ रहे हैं, तो कहते अब भी दावत में खाते कहाँ हैं। तो मुझे खाने से ज्यादा अजीज है तालीम की बात। वाह वाह। और मेरे अजीजों, इससे बड़ी जरूरत भी तुम्हारी कोई नहीं, सही बात। इससे बड़ा मसला भी तुम्हारा कोई नहीं है। खुदा करे कि हम बेदार हो जाएं, हम जिंदा हो जाएं। अजीब बात है कि हम अपने बच्चों को कई कई लाख और कई कई करोड़ रुपए दे करके एडमिशन तो दिला सकते हैं, लेकिन अपने